یہ کہانی کسی ایک شہر کی نہیں، کسی ایک گلی کی نہیں، یہ کہانی ہے پاکستان کے اس عام آدمی کی جو ہر روز ایک نئی جنگ لڑتا ہے، اور اس جنگ کا نام ہے مہنگائی۔ وہ مہنگائی جو خاموشی سے آتی ہے، آہستہ آہستہ جیب کا خون چوستی ہے اور انسان کو زندہ رہتے ہوئے بھی اندر سے مار دیتی ہے۔ آج اس ملک میں مسئلہ یہ نہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ دکانیں بھری ہوئی ہیں مگر جیبیں خالی ہیں۔ ایک وقت تھا جب آٹا، دال، چاول، چینی، گھی صرف روزمرہ کی چیزیں تھیں۔ آج یہ سب الفاظ نہیں، خوف بن چکے ہیں۔ ایک مزدور سوچتا ہے کہ آٹا لاؤں یا بچوں کے لیے دودھ۔ ایک ماں سوچتی ہے کہ آج گوشت پکاؤں یا صرف دال سے گزارا کروں۔ مہنگائی نے انسان سے انتخاب چھین لیا ہے۔ اب وہ زندگی نہیں چنتا، صرف مجبوری چنتا ہے۔ صبح سویرے باپ کام پر نکلتا ہے، دل میں ایک ہی حساب چل رہا ہوتا ہے کہ آج اگر اتنے روپے نہ کمائے تو شام کو چولہا نہیں جلے گا۔ وہ رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہوٹل پر کام کرتا ہے، مگر دن بھر کی کمائی سے آدھا پیٹرول میں چلا جاتا ہے، آدھا کرائے اور بلوں میں، اور بچوں کے لیے صرف تھکن بچتی ہے۔ شام کو گھر پہنچ کر جب قیمتیں سنتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، خاموشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی محنت اب مہنگائی کے سامنے ہار رہی ہے۔ بجلی کا بل آئے تو ہاتھ کانپتے ہیں، استعمال کم، بل زیادہ، پنکھا چلے تو ڈر، فریج کھلے تو خوف، گیس آئے تو شکر، نہ آئے تو صبر۔ بچے سوال کرتے ہیں کہ ابو آج کیا پکے گا، اور ابو کے پاس صرف ایک جواب ہوتا ہے، جو نصیب میں ہوگا۔ یہ صرف کھانے کی کمی نہیں، یہ انسان کی عزت نفس کا قتل ہے۔ وہ باپ جو کبھی بچوں کے لیے سب کچھ لا سکتا تھا، آج ایک ٹافی سوچ سمجھ کر دیتا ہے۔ مہنگائی نے صرف پیٹ نہیں دبایا، اس نے رشتوں میں بھی تلخی بھر دی ہے۔ گھروں میں لڑائیاں بڑھ گئی ہیں، شوہر بیوی پر غصہ نکالتا ہے، بیوی بچوں پر، اور بچے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں قصور کسی کا نہیں، قصور صرف مہنگائی کا ہے۔ پھر بچوں کی فیس، اسکول کہتا ہے فیس بڑھ گئی ہے، کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں، یونیفارمز کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، اور باپ حساب لگاتا ہے کہ یا تو بچوں کو پڑھاؤں یا گھر کا راشن کم کر دوں۔ کئی گھروں میں بچوں نے تعلیم چھوڑ دی کیونکہ مہنگائی نے خوابوں کو لگژری بنا دیا ہے۔ آج کا حال اس سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ بیماری خود ایک آزمائش ہے اور مہنگا علاج دوسرا عذاب۔ سرکاری اسپتال میں دوائی نہیں، پرائیویٹ میں داخلہ تو مل جاتا ہے، مگر فیس سن کر مریض کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ ماں کا آپریشن ہو یا باپ کی دوائی، کئی گھر زیور بیچ کر، موٹر سائیکل بیچ کر، حتیٰ کہ زمین گروی رکھ کر علاج کرواتے ہیں، مگر مہنگائی پھر پیچھا نہیں چھوڑتی، قرض اتارنے کے بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ نوجوان سب سے زیادہ پس رہے ہیں، نوکری نہ ملے تو مہنگائی مار دیتی ہے، مل جائے تو کم تنخواہ مار دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شادی کریں تو کیسے، گھر لیں تو کیسے، بچے ہوں تو کیسے پالیں۔ اس لیے آج ینگ جنریشن یا تو نشے کی طرف جا رہی ہے یا ملک چھوڑنے کے خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس ملک میں محنت کرنے والا بھی محفوظ نہیں رہا۔ مہنگائی نے چھوٹے دکاندار کو بھی توڑ دیا ہے۔ دکان پر گاہک آتے ہیں، پوچھتے ہیں، قیمت سنتے ہیں اور خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں۔ دکاندار سمجھ لیتا ہے کہ گاہک کے پاس پیسے نہیں، مگر وہ بھی کیا کرے، اس کی اپنی خرید مہنگی ہو چکی ہے۔ یہ مہنگائی ایک دائرے کی طرح ہے جو ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ امیر کے لیے مہنگائی پریشانی ہے، غریب کے لیے موت کا پروانہ۔ سب سے خطرناک بات ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مہنگائی کو قسمت سمجھنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی، مگر سوال یہ ہے کیا مہنگائی واقعی قدرتی آفت ہے یا انسانوں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے؟ کیا کسی نے کبھی سوچا ہے کہ عام آدمی کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھتی مگر چیزوں کی قیمتیں روز کیوں بڑھتی ہیں؟ کیا کسی نے سوچا ہے کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کے ریٹ اس طرح کیوں آگ لگاتے ہیں کہ عام آدمی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں؟ مہنگائی صرف مسائل نہیں لاتی، یہ انسان سے اس کی خوشی بھی چھین لیتی ہے، یہ کہ وہ ہنسنا بھی بھول جاتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی فلم چلتی رہتی ہے، کہاں سے آئے گا۔ مہینے کا آخری ہفتہ سب سے خوفناک ہوتا ہے، تنخواہ ختم، ادھار شروع، اور عزت نفس دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے جب کئی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی قرض کے بوجھ سے خودکشی کر لیتا ہے، کوئی چوری کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی
مکمل خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ سب مہنگائی کو وہ زخم ہیں جو خبروں میں نہیں آتے۔ یہ صرف روپے کا مسئلہ نہیں، یہ انسان کی سانس کا مسئلہ ہے۔ سوال بہت سادہ ہے مگر جواب بہت کڑوا۔ کیا اس ملک میں عام آدمی صرف ٹیکس دینے، بل بھرنے اور خاموش رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ بھی سکون سے جی سکے، اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلا سکے، انہیں پڑھا سکے، ان کا علاج کروا سکے؟ آج اگر مہنگائی کو نہ روکا گیا تو یہ صرف بازار نہیں جلائے گی، پورے معاشرے کو اندر سے جلا دے گی، کیونکہ بھوکا انسان صرف روٹی نہیں مانگتا، وہ آخر میں انصاف مانگتا ہے، اور جب انصاف نہیں ملتا تو تاریخ بتاتی ہے کہ پھر طوفان آتے ہیں، بہت بڑے طوفان آتے ہیں۔ بہرحال اس حکومت کو عام آدمی سے کوئی غرض نہیں۔ یہ حکومت جس طرح آئی ہے ہم سب کو پتہ ہے، اور اس حکومت کی کیا منشا ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا ایک عام آدمی کو اب اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔